السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت کا کام کرنا یہ ذمہ داری صرف مرد حضرات کی ہے یا خواتین کی بھی؟ کیونکہ ہم جتنے بھی واقعات پڑھتے یا سنتے ہیں انبیاء اور صحابہ کے واقعات رہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ دعوت دین کا کام فرض ہر کسی کے اوپر ہے۔ پہلے انبیاء اور رسول کی ذمہ داری تھی، اللہ نے ان کو بھیجایا ہی اس لیے۔ نوح علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں، اس کائنات میں شرک نہیں تھا۔ نوح علیہ السلام کے وقت جو ہے، جو سب سے پہلے رسول ہے ہمارے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے سب نبی آئے۔ نوح علیہ السلام کے وقت اس دنیا میں شرک آنا شروع ہوا، یعنی شیطان لوگوں کو بھٹکایا جب کہ بھائی تمہارے نیک لوگ مر گئے، تم ان کی مورتی بناؤ، تم ان کا ایک چہرہ بناؤ اور ان سے پوچھنے کی کوشش کرو۔ وہاں سے شرک شروع ہوا، اور وہ شرک آج تک ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، غیر مسلمانوں میں بھی۔ مسلمان کہتا ہے کہ ان سے پوچھے تو وہ ہماری بات لے جائے گا، غیر مسلمان کہتے ہیں کہ وہی تو خدا ہے، وہی تو بھگوان ہے۔ تو شرک وہاں سے شروع ہوا۔ تو رسولوں کی ذمہ داری اب وہاں پر آنا شروع ہو گئی، جب نوح علیہ السلام پہلے رسول بن کر آئے، پہلی شریعت لے کے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 25 میں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے ہر نبی اور رسول کو ایک ہی مقصد کے ساتھ بھیجا، وہ مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف دے دے، اللہ کے بارے میں بتا دے، دعوت کا کام کرے۔ اور وہی حکم جب بات آتی ہے وراثت کی، دعوت دین کے کام کی وراثت کی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور کوئی نبی رسول آنے والے نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں، مگر وہ بھی اللہ کے نبی کے امتی بن کر آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، نئی شریعت، نئی قرآن، نئی کتاب لے کر آنے والے کوئی نہیں ہے۔ اب ذمہ داری جو وراثت میں آئی ہے وہ امت مسلمہ کے ہر فرد پر ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا خاتون ہو، ہر کسی کے اوپر یہ جنرل آرڈر ہے۔ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ جنرل آرڈر اللہ نے دیا، جنرل آرڈر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جنرل رول بتایا کہ مرد حضرات کو بھی کرنا ہے، خواتین کو بھی کرنا ہے، ہر امت مسلمہ کے فرد کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ قرآن کا رول ہے اور یہ احادیث کا رول ہے۔ اب اس کی مثال جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ صحابیات کا اس زمانے میں دعوت دین بالکل الگ تھا۔ جیسا مثال کے طور پر سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو خاتون اسلام کے لیے شہید ہوئی، اس صحابی کا نام ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے دعوت دین کا کام کیسے کیا؟ آپ کو مثال چاہیے نا، مثال یہ ہے جب ابو لہب جو ہے ان کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا، اور اس نے ایک ہی مانگ رکھی کہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی مانگ رکھی کہ تم یہ کہہ دو کہ محمد کو تم نہیں مانو گی، اللہ کو نہیں مانو گی، تو تمہاری جان بخش دوں گا، ٹھیک ہے، ایک ہی جو ہے رول ہے۔ تو وہاں پر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعوت کا کام کیسے کیا؟ کہا کہ نہیں، میری جان بھی چلے جائے تو بھی میں اللہ کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہرگز نہیں کروں گی۔ تو ہوا یہ کہ وہ ابو لہب کے ہاتھوں اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ بن گئی۔ یہ ہوا دعوت کا کام۔ آج کا دعوت کا کام بالکل الگ ہے، ہم بیان دے رہے ہیں، ٹھہر کے کتابیں لکھ رہے ہیں، نیوز پیپر میں لکھ رہے ہیں، ایک ویڈیو کلپ بنا رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، جمعہ کے خطبے دے رہے ہیں۔ یہ آج کا ٹرینڈ۔ وہ زمانے کا جو دعوت کا کام تھا بالکل الگ تھا، وہ پریکٹیکل تھا، بالکل کفار کے بیچ میں، دشمنان اسلام کے بیچ میں جی رہے ہیں، اور دشمنان اسلام بنے کے گلہ کاٹ دیں گے یا پھر تم اللہ اور نبی کو چھوڑ دو، انکار کر دو ان کا۔ تو ان کا دعوت کیا تھا؟ گلہ کٹا لیے مگر اللہ اور نبی کا انکار نہیں کیا۔ یہ ان کی دعوت ہے، یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ اور غلاموں میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار مکہ بہت شدید جو ہے اس زمانے کا کولڈا کیسا رہتا؟ تپتی گرمی میں، سعودی عرب کی تپتی گرمی میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار جو ہے پیٹ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے ابو بکر کے پاس آتے ہیں، اے ابو بکر جاؤ بلال کو خرید کر لاؤ۔ تو وہ جاتے ہیں، ابو بکر اتنے بڑے دام میں خرید کر لاتے ہیں کہ سامنے والا ہنستا ہے، اے ابو بکر یہ تو غلام کام کا ہی نہیں ہے، یہ کچھ کام ہی نہیں کر سکتا، تم اتنا بڑا پیسہ دے کر لا رہے ہو۔ تو وہ حکم کس کا تھا؟ مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ تو بہت بڑے دام میں ان کو خرید کر لائے۔ ہوا کیا؟ وہ سب سے پہلے مؤذن بنے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مؤذن بنے۔ انہوں نے سب سے پہلے اذان دی، کعبے کے اوپر ٹھہر کر اذان دی۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اس زمانے کا جو دعوت کا طریقہ تھا وہ بالکل الگ تھا، یعنی
گلا کٹنے پر تھے تو وہاں پر دعوت کا کام کر رہے ہیں. آج کا دعوت کا کام بالکل الگ ہے, سوشل میڈیا پر ہے. آج ہمارا ایمان کا لیول یہ ہے کہ ہمارے اوپر گردن پر اگر کوئی تلوار رکھ دے تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے زبان سے جو کفری الفاظ نکل جائے, وہ ہے ہمارا ایمان کا لیول. مگر ان کا ایمان کا لیول وہ تھا کہ مار دو, گلا کاٹ دو, تو بھی اللہ اور رسول سے ہم پلٹیں گے نہیں. اور کئی سارے صحابہ اپنی زندگی اپنی جان ایسے گوا چکے ہیں. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ وہ طریقہ الگ تھا, آج کا طریقہ الگ ہے. خواتین کے کئی سارے صحابیات کے جان قربان کرنے کے, کئی سارے صحابیات کے علم بانٹنے کے کئی سارے واقعات ہیں. سیرت پڑھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا. سیرت کی کتابیں آپ لوگ خریدیے, خواتین خرید کر پڑھیے, صحابیات کی زندگی جانیے, ان کی سیرت جانیے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بہت بڑی جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ تھی. اب آپ دیکھیں کئی سارے خواتین کے مسئلے مسائل پر, یا خواتین کو ابھارنے پر, یا خواتین کی عزت اور آبرو پر جو باتیں سب سے زیادہ کہی گئی وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے ہی کہی گئی. تو وہ سب سے بڑی داعیہ بنی, سب سے بڑی ایجوکیشنسٹ بنی. تو بولنے کی بات یہ ہے, جب دعوت دین کا حکم دیا گیا تو جنرل سینس میں سب کو ہے, خواتین کو بھی ہے, مرد حضرات کو بھی ہے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.